اس شخص کے پیچھے کبھی مت بھاگو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہے، جو تمہاری محبت کی قدر نہیں کرتا، جو تمہارے آنسوؤں کی لاج نہیں رکھتا، جو تمہاری خاموشی نہیں سن سکتا، جس نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی۔ جو شخص ایک دفعہ تمہیں چھاؤں سے دھوپ میں لا کر کھڑا سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی تمہیں تکلیف پہنچائے بغیر جھجکے گا نہیں۔ تبھی تو اسے اللہ نے تم سے دور کر دیا ہے، کیونکہ وہ تمہیں اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اسے تو تمہاری مسکراہٹ اتنی پسند ہے کہ اس نے تمہارا مسکرانا سنت قرار دیا ہے۔ اس کو تو تمہاری آنکھ سے نکلے ہوا ایک آنسو بھی گوارا نہیں۔ تم ایک دفعہ اس پر یقین کر کے تو دیکھو، تم ایک دفعہ اس کا انتخاب تو دیکھ لو۔ وہ کتنی محبت سے تمہاری جانب دیکھتا ہے، اس کی محبت بھری نظر محسوس تو کرو۔ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے جو اس دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اور توڑ دیتا ہے، یہ پھر بھی اسی کی طرف بھاگتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس دل کو وہی سے سکون ملے گا۔ حالانکہ وہ چیز یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا، جس کی وجہ سے آپ کی روح بے سکون ہو۔ محبت سکون کا دوسرا نام ہے۔ جس محبت میں سکون نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی کبھی رضا نہیں ہوتی۔ تبھی تو وہ ہمیں لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے، اور پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے، ہم ان سے دور جاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے، ایک وہ جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کا انتخاب ہے، آپ کس کی طرف بھاگتے ہو۔ اور مت بھولو، یہ دل وہی جوڑ سکتا ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ بھولنا ابھی تمہیں اسی لیے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ تم تکلیف میں ہو۔ بھولنے کا سوچتے ہو، ڈر جاتے ہو کہ بھول جاؤ گے تو مر جاؤ گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس صبر کا صلہ تمہیں دگنا کر کے عطا کیا جائے گا۔ تمہاری آنکھ سے گرنے والا ایک ایک آنسو تمہارے حصے میں دگنی مسکراہٹیں لے کر آئے گا۔ جن چیزوں پہ ابھی دل تڑپ رہا ہے، کل ان کا محض خیال بھی تمہیں دکھ نہیں دے سکے گا۔ یہ جو تکلیف آج دماغ پہ اذیت بن کر حاوی ہے، یہ اب زیادہ دیر تک نہیں رہے گی۔ تم نے کتنی کوشش کی اور تم نے کتنا ضبط کیا، ان سب کی خبر ہے اللہ کو تم سے پہلے۔ اگر گر گئے ہو تو کیا ہوا، اٹھنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کوشش تو کرو۔ تم اللہ کو ایک دفعہ پکارو گے تو وہ 100 دفعہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ تم ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھاؤ گے تو وہ دونوں ہاتھوں سے تمہیں تھام کر اپنے جانب کھینچ لے گا۔ یوں رونے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، گر کر اٹھنا سیکھو، اللہ پر یقین رکھنا سیکھو۔ دعائیں بہت طاقت رکھتی ہیں، دعائیں سوچ سمجھ کر نہیں مانگی جاتی۔ محبت مانگنا حرام نہیں ہے، محبت کی پاکیزگی کی دعا کرنا حرام نہیں ہے، سکون مانگنا حرام نہیں ہے، دنیا کی طلب کرنا حرام نہیں ہے۔ ہم سب انسان ہیں اور ہمارے ارد گرد ہونے والے ہر منظر کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ کوئی اور ہے جو دے سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو یہ فریاد سن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ تو بجائے اس کے محتاج لوگوں سے مانگا جائے، اس سے کیوں نہیں مانگتے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی عطا کو سوال نہیں، جس کی طاقتوں کو سوال نہیں، جس کی محبت کو سوال نہیں۔ طلب کچھ بھی ہو، اس کو یہی بات بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، اور یہی بات اسے اتنی بھا جاتی ہے کہ وہ ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کسی بھی چیز کا پردہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ہر چیز، ہر بات اللہ کو بتاؤ، اس سے دوستوں کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ۔ جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن ہونے کی دعا کرو۔ جب ضبط کی حدوں کو توڑ کر اشک رخسار کے راستے میں بہنے لگے تو دونوں ہاتھوں خلا میں اٹھاؤ اور التجا کرو۔ جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو۔ پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پر رکھو، ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور محسوس کرو۔ یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری روح پر قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا، زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو اگر روبرو آ گیا تو کیا سے کیا حال ہو جائے گا۔ کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اللہ تم سے کوئی چیز لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دیا جائے۔
اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کے رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کے محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ ہاں، اگر وہ حسین تارا جس کی تمہیں چاہ ہے وہ تمہیں نہیں مل سکا تو کیا پتہ اس رب نے تمہیں وہ اکلوتا چاند دینا ہو جسے لوگ دور سے محض دیکھا کرتے ہیں۔ اور اگر تمہارے حصے میں وہ اکلوتا چاند بھی نہ آئے تو کون جانتا ہے کہ پورا آسمان تمہارا مقدر ہو۔ آپ کی محبت کی طرف اللہ تک کھینچ لائی مجھے، آپ کو ڈھونڈنے نکلی تو مل گئی رب تک رسائی مجھے۔ وہ شخص تمہارے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے جس نے تمہیں تکلیف میں مبتلا کیا؟ اللہ تمہیں وہ چیز کیسے دے سکتا ہے جس کی وجہ سے تم زندگی کا ہر لمحہ تڑپتے ہوئے گزارتے ہو؟ اس چیز کو حاصل کر کے کیا کرو گے جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے؟ اور اس چیز میں سکون کیوں تلاش کرتے ہو جو اللہ کو ناراض کرتی ہے؟ تمہیں خود کو یہ سمجھانا ہوگا کہ زندگی ملنے اور بچھڑنے کا نام ہے۔ یہاں تمہیں بہت سے نئے لوگ ملیں گے اور بہت پرانے لوگ بچھڑ جائیں گے۔ کچھ بہت تکلیف دہ طریقے سے بچھڑیں گے جب تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سسکتے ہوئے ہاتھ چھڑانا پڑے گا، اور کچھ کو تم خود وقت اور ضروریات کے تحت چھوڑ دو گے۔ زندگی ایسے ہی چلتی ہے، نہ کسی کے جانے سے رکتی ہے اور نہ کسی کے آنے سے۔ تمہیں بس اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہوگا، اللہ کے فیصلوں کا احترام کرنا ہوگا، حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا، تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ تم میرے لیے بہتر ہی نہ تھے، تبھی تہجد کی دعا سے بھی نہ مل سکے۔ تم کیا کرتے احترام جذبوں کا، تم تو ذرا سی محبت کا مان رکھ نہ سکے۔ تمہارے ساتھ تو جنت تک چلنے کی بات کی تھی اللہ سے میں نے، تم ہو کہ دنیا کے سامنے میرے ساتھ 2 قدم چل بھی نہ سکے۔ تم نے تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا ہمیں، تم کو کیا خبر ہم گر کر کتنی دیر پھر سنبھل نہ سکے۔ غم، تڑپ، سجدہ، پاکیزگی، بندگی سب سے آشنائی ہوئی تو سوچا کہ اگر ان ٹھوکروں کے بدلے خدا ملتا ہے تو کتنا اچھا ہوا جو تم مجھے مل نہ سکے۔ مگر ایسی چیز کو بھولنا آسان نہیں ہوتا جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہو، یا جس کو دیکھ کر بس سانس کا سلسلہ بحال رہتا ہو۔ کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھار تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس رات کے بعد دن نہیں نکلے گا، اس تکلیف کے بعد خوشی کبھی نہیں آئے گی۔ ایسا لگتا ہے جسے اب یہ دل مسکرا نہیں پائے گا، اور ایسا تب لگتا ہے جب ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے اور ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو آ رہا ہے اسے آنے دو، جو جا رہا ہے اسے جانے دو۔ ان چیزوں کو اللہ سے ضرور مانگو جن سے تمہیں محبت ہے، مگر پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ ہر درد، ہر تکلیف، ہر اذیت کسی نہ کسی وجہ سے ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ تب اللہ نے ہمیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو بس پھر اس پر بھروسہ رکھو اور اس کے کن کا انتظار کرو۔ یہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دعا مانگتے ہوئے قبول نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے، پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو ہماری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لاحاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، اور یاد رکھو کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔